السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ وجیہہ عمار۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ سر کل جو پاکستان نے 1 بلین کی واپسی کی ہے سعودیہ کو لون کی، اتنی اچانک سے یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، اسٹیٹ میں کبھی بھی کچھ چیزیں اچانک سے نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ کوالالمپور کا ایک ایونٹ ہوا تھا، اور سب جتنے ترکی کے صدر طیب اردوغان، ملیشیا وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، پاکستان کو مدعو کیا تھا، مگر پاکستان کے پرائم منسٹر گئے نہیں، جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ اس نے سعودی کے کہنے پہ وہ نہیں گئے۔ اب اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سعودی بھی اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ کشمیر ایشو پہ کھڑا ہوگا، جبکہ وہ کھڑے نہیں ہوئے اس طرح سے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسری، جب ان کی اتنی نزدیکیاں سعودی کے ساتھ، پھر ان سعودی کے جو باقی جو اس کے پرائم منسٹر مودی صاحب، ان کا جانا اور اس کے خیر مقدم کسی اور طریقے سے کرنا، میسیج کنوے ہوتے ہیں، تو کافی کچھ پہ چیزیں ہوتی رہیں۔ پاکستانی ڈپلومیٹک کی اندر کی بات میں بتا دوں کہ ڈپلومیٹک وے میں فورن منسٹری نے کافی کچھ کوشش کی ہے کہ سعودی کو کنونس کرے OIC اجلاس کے لیے اور کشمیر کا ایشو اٹھانے کے لیے، مگر سعودی اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوا، تو بالآخر جو کہ میرے نزدیک تو بڑا اچھا اقدام ہے، اور میں اس کو سراہتا بھی ہوں کہ ایک بولڈ ڈیسیژن ہے فورن منسٹری یا PM عمران خان کی طرف سے، جب انہوں نے یہ سٹیپ لیا، اور ایک میسیج ہے، یہ صرف پیسے نہیں ہیں، یہ میسیج بھی ہے۔ یہ پہلی جو کس اچانک سے دینے کی بات آپ نے کی، یہ ایک میسیج تھا، اور جو کنوے میرے خیال سے بڑی اچھی طریقے سے ہو گیا ہے۔ سر شاہ محمود قریشی کی اسپیچ آپ نے کل سنی ہوگی، تو وہ کیا چاہ رہے ہیں اب کہ سعودیہ کیا کرے؟ نہیں، جو یہ پیمنٹ ہے، اور اس کے بعد پہلا ایپیسوڈ پیمنٹ، سیکنڈ ایپیسوڈ شاہ محمود قریشی فورن منسٹر جو کچھ بول رہا ہے، وہ فورن منسٹر نہیں بولتا، وہ اسٹیٹ بول رہا ہوتا ہے۔ فورن منسٹر کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی بیان اس طرح جاری نہیں کرتا، نہ بولتا ہے، وہ بڑے ناپ تول کے ساتھ، وہ بڑی حساب کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ وہ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کچھ کہا وہ پری پلان ایک سوچا میٹنگ بھی ہوگی، ان کی باقاعدہ ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہوگی، اور انہوں نے سب دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے دیکھا ہوگا، ہر پہلو کا جائزہ لیا ہوگا، تب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اور یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، جو میں نے پہلے بھی کسی شو میں، کسی ٹاک شو میں کہا تھا کہ ایک الائنس بنتے جا رہے ہیں، ایشین الائنس، تو اس میں آپ کو بہت سے اتحادی آپ کو کھونے پڑیں گے، اور بہت سے نئے دشمن پالنے پڑیں گے، تو یہ ہوگا۔ مگر میرے نزدیک اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد جو سعودی گورنمنٹ کے لیے پاکستان گورنمنٹ کر چکی ہے ابھی تک، جب بھی ان کو بھی کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ، نہ کہ صرف گورنمنٹ بلکہ افواج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ریٹرن میں پاکستان گورنمنٹ بھی وہی ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ مگر اگر وہ اس طرح سے نہیں آ رہے اور وہ برابری کی سطح پہ نہیں ہے، تو میرے خیال سے بہت اچھا ڈیسیجن ہے اپنا میسیج، ایک اپنا وقار قائم کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا چاہ رہے ہیں ریٹرن پاکستان والے کہ سعودیہ کیا کرے؟ نہیں، کچھ چاہ تو بڑا کلیئرلی واضح ہے کہ وہ OIC چاہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر ایشو پہ بینگ مسلم ایک سٹینڈ لیں، وہ واضح سٹینڈ لیں، اور جس طرح کہ ملیشیا یا ایران نے اپنا ایک بیان جاری کیا، ترکی نے اپنے بیان جاری کیا انڈیا کے خلاف، وہ کچھ سعودی سے تو نہیں مل رہا، نہ ایسا کوئی بیان، نہ کچھ، بڑا ناپ تول کے کچھ باتیں کی گئی ہیں، مگر وہ بھی بڑا ناپ تول کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کو تیسا، یہ وہی صاحب ہے، اور میرے کا ہونا بھی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ترکی، ملیشیا اور ایران ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کا کشمیر ایشو پر۔ میرے خیال سے اب اس کو آپ قطر بھی شامل کر دیں، کہ قطر بھی، کیونکہ UAE اور وہ تو ایک الگ ہے، وہ تو سعودی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، مگر قطر میرے خیال سے ابھی سٹینڈ پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ OIC کا جو رول ہے وہ کہاں تک ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو ایسے کو مانتا ہی نہیں ہوں، بیسکلی جو میرا ماننا ہے کہ OIC صرف ویسٹیج آف منی اور کچھ نہیں، کیونکہ اب آپ دیکھ لیں جب سے OIC بنا ہے، کیا ہم نے کچھ حاصل کیا ابھی تک؟ کوئی ایسی ڈیسیجن، کچھ بھی ایسا کوئی بڑا اقدام جو انہوں نے کیا ہوا، اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، مگر کیا حاصل کیا ہوا ابھی تک؟ کوئی ایک بڑا اقدام مجھے بتا دے جو کہ ہے نہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا، دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل یہ ملیشیا، ایران، ترکی، پاکستان مل جائیں، یہ چار بھی بہت بڑا اقدام کر سکتے ہیں، OIC سارا اگر نہ بھی ہو،
مگر اس کے لیے ایک ول پاور چاہیے ہوتے ہیں. OIC تو میرا نہ کبھی مجھے پہلے کبھی امید تھی ان سے, کیونکہ ہم بینگ مسلمان ہم کہتے تو ہیں مطلب کرتے نہیں, ہمارے قرآن پڑھتے تو ہیں مگر ایمان اس طرح نہیں ہے قرآن پہ. ہم اتحاد کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر اتحاد میں ہوتے نہیں ہیں. ہم کہتے تو بڑے زور و شور سے کہ ہم ہیں کہ مگر ہے نہیں. ہم وہ دیوار ہیں جس کی اینٹیں بکھری ہوئی ہیں اور وہ کبھی بھی جڑی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے شک چھوٹی دیوار ہو مگر مکمل دیوار ہو, بے شک 4 ممالک ہوں مگر مکمل ایک دوسرے کے ہر پہلو میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, تو وہ بہتر ہے. میں کہتا ہوں اگر 100 بزدل دوستوں سے ایک بہادر دوست زیادہ بہتر ہے, تو وہی بات یہاں پہ بھی ہے. اگر OIC ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو پاکستان کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ OIC ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. OIC آپ کا وہ ساتھ بالکل بھی نہیں دیتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. نہیں, دیکھیے فرق تو پڑتا ہے, تو مگر آپ کو بینگ مملکت, بینگ اسٹیٹ, بینگ ایک خوددار مملکت, آپ کو بڑی تلخ جو ایک نوالے ہیں وہ کھانے ہوتے ہیں. تو یہ سخت تلخ ایک نوالا ہے جس کی کڑواہٹ بہت ہے, مگر یہ ضروری ہے. اگر آپ نے اپنا وقار قائم کرنا ہے تو آپ کو بڑے تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے اور اپنا وقار قائم کرنے کے لیے. تو یہ بھی انہی میں سے ہے. OIC دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ جو آخری, پہلے تو مسلمان تھے, اب ہم صرف نام کے ہی مسلمان ہیں. ہمارا جھکاؤ ہمیشہ طاقت کی طرف ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ابھی یقین دلا سکتا ہوں کہ اس ٹائم اگر ہم سعودی کو چھوڑ کے ایران, ملیشیا, پاکستان اور ترکی یہ 4 بھی اکٹھے ہو جائیں نا, تو جو باقی کچھ ہیں وہ سب OIC کو چھوڑ کے ایک نیا ان کے پیچھے آ جائیں گے, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہی مملکت ہے جو سامنے آئیں گے اور وہ سب کچھ ہو جائے گا. تو ہمیں صرف یہ ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ بنے گا کون, اس کی دیر ہے. اچھا, مطلب ہمیں یہ ایک ساتھ رہنے کے لیے اتنے سارے ملکوں کو کیا کرنا ہوگا, کیا پالیسی اختیار کرنی پڑے گی اس کے لیے؟ پالیسی کچھ نہیں, صرف ایمان, کچھ نہیں, صرف ایمان چاہیے. اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جن کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں, جن کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں, بھائی ہے میرا, تو وہ کافی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حقیقت کو تسلیم کرنا. پاکستان کو یہ حقیقت بڑے پہلے سے تک تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ سعودی جو ہے وہ صرف اپنے مفادات تک ہمارے ساتھ ہے. میں تو کہتے ہیں کہ میرے سے بڑے لوگ اختلاف کریں گے اس چیز پہ, شاید ہمارے ناظرین میں بڑے لوگ ہمارے اختلاف کریں, مگر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کو جو جدا کرنے میں 2 مملکت کو میں ہمیشہ جو ہے وہ مانتا ہوں کہ ان 2 مملکتوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, وہ ایران اور سعودی. ان کی آپس کی تلخیوں نے تمام مسلمانوں کو جو ہے نا وہ جدا کر دیا ہے. کوئی ایک ملک ایک کی طرف ہے تو دوسرا ملک دوسرے کی طرف, اور ان کی آپس کی تلخیاں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہوا. حالانکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں مسلم ممالک مل کے رہیں تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت بھی سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہمارے پاس کیا ایسا کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اچھے برین نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا پیسہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا کاشتکاری کے لیے یا ہمارے پاس خوراک نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ معدنیات نہیں ہے؟ تیل نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہونے کے بعد اگر آپ اتنی ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. ان کو تو وہ یہ اقدام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اب اللہ کرے کہ ان کو ہوش آیا ہو اور یہ اقدام کریں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سعودیہ اور پاکستان کے پہلے اور اب والے جو تعلقات ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہوگا یا ہے؟ نہیں, پہلا سب سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ پہلے والے تعلقات جو تھے وہ غلامانہ تھے. میں تو اس کو جی اب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ نے کس کے ساتھ دوستی رکھنی کن کے ساتھ نہیں رکھنی, آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, عرب انہی کی طرف سے آتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے اگر تیل کی پائپ لائن یا گیس کی پائپ لائن ایران سے منظور کرنا نہیں, چونکہ سعودی کو نہیں پسند, ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب ہماری پاکستانیوں کی ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں یا تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں, یا تو ہمیں کوئی نگل جاتا ہے یا تھوک جاتا ہے, یا ہم بیچ میں رہنا نہیں آتا. یہی ہماری مصیبت ہے کہ ہم بیچ میں نہیں رہتے, اور بیچ میں نہ رہنے کی وجہ سے ہم اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں. یا تو ہمیں جو پہلے سعودی کے ساتھ پہلے ہی مرحلے میں بڑے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تھے, مگر عزت و وقار کے ساتھ. ہم غلامانہ ذہنیت ہماری ہے, ہم بالکل غلام کی صحت اختیار کر لیتے ہیں.
اب ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ سعودی سے نکلیں تو اب ایران کے غلام آنے والے سے اس میں انٹر ہو جائیں کہ ان سے ہم وہی طریقے کریں, یا چائنا سے. تعلقات دنیا میں سب کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر وقار کے ساتھ اور اپنی سالمیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا وہ معنی رکھتا ہے, تو وہ ضروری ہے. مطلب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی نہ کریں, ہر چیز کو بیلنس رکھیں. اگر ہم کسی کی بات مان رہے ہیں تو ان کو بھی ان ریٹرن ہماری بات ماننی چاہیے. دیکھیے پالیسی تو یہی ہونی چاہیے نا, یہ پالیٹکس کہتے ہیں اس کو کہ آپ لے دے کے کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا نے اگر ان کے ساتھ تعلقات, میں نہیں کہتا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہونے چاہیے, مگر اگر انڈیا نہیں رکھنا چاہتا تو آپ کو بچ نہ جانے چاہیے کہ اس کے پاس میر بیٹے ہوں. اگر سعودی, میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے چاہیے, مگر اگر سعودی کا ریٹرن رویہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے تو آپ کا بھی رویہ اسی حساب سے ہونا چاہیے اور اسی طرح قائم رہنا چاہیے. اگر میں کہتا ہوں کہ ضروری چیز ہے, اور میں تو بڑا خوش ہوں کیونکہ کافی بیسی فیل ہوتی تھی بینگ پاکستانی, جب ہم بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے حکم نازل ہوتا تھا اور یہاں سے فالو ہو جاتے مان لیتے تھے بغیر کچھ اس کے. تو یہ مجھے تو اچھا لگا, اچھا ڈیسیجن ہے, اور اللہ کرے کہ اس پہ قائم رہے اور محنت بھی کرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے جو ان کو ڈیمانڈ کی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں کشمیر والے مسئلے میں, وہ کریں گے ایسا؟ اب اگر ہمارا رویہ ایسا رہا تو کریں گے. اگر ہم پھر سے بچ گئے تو پھر وہی سیم پرانی فارمولا وہی چلتا رہے گا. مگر اگر رویہ ایسا رہا, کیونکہ ہمیں اتنی سعودی کی ضرورت نہیں ہے جتنا ان کو ہمارا ہے, تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپنی امپورٹنس دکھانی چاہیے کہ ہماری امپورٹنس. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں, مگر جب تک ان کی دوری اختیار نہ ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا, قدر نہیں آتی. تو یہی چیز ادھر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اگر ان کی نظروں میں آپ کی قدر نہیں ہے تو تھوڑی سی دوری اختیار کر کے ان کو احساس دلانا چاہیے. سر ہم اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں, تو جاتے جاتے آپ اس بارے میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں تمام ناظرین کے ساتھ کہ یہ ہمارے مملکت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایران کے ساتھ وفادار ہیں تو کچھ سعودی کے ساتھ وفادار ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہو اور جہاں کا کھاتے ہو وہاں کے وفادار رہیں, اور سعودی کو سعودی لوگوں سعود کو چھوڑ دیں, اور ایرانیوں کو ایرانی کے لیے ایران کو چھوڑ دیں, اور آپ اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں. دعا میں یاد کیجیے گا. اگلی بار ایک اور شو کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.